اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ وہ امت ہے جو گزر چکی ہے، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا. سامعین و ناظرین، یہ 30 آیات میں سے 9ویں آیت ہے. اس کا نمبر 9 ہے. آپ کو پتہ ہے پہلی 7 آیات حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص ہیں. اس کے بعد 3 آیات یعنی 8ویں، 9ویں اور 10ویں جن کا تعلق عیسیٰ سے نہیں، عیسیٰ سے خاص نہیں ہو، اور یہ ہو گئی 10. پھر 20 وہ آیات ہیں جن کا نہ عیسیٰ سے تعلق ہے نہ کسی اور نبی سے. تو یہ 30 آیات ہیں. یہ ہم نے انالیسس کر دی 30 آیات کی. اب اس کی تفصیل سنیں. اس آیت کے جو الفاظ ہیں، تل کا آگے امتن، آگے قد خلت، پھر لہا ما کسبت، یہ جو مفردات ہیں ان میں اگر آپ تأمل کریں اور ان الفاظ کے، چونکہ کسی بھی نص کا ترجمہ کرتے ہوئے اس نص کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر ان کے سباق و سیاق کو بھی دیکھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں. اب اس کا سادہ سا ترجمہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اب آپ دیکھ لیں، تل کا یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس سے پہلے جن انبیاء کا ذکر ہے وہ اس سے مراد ہے. اور یاد رکھیں ان میں عیسیٰ نہیں، یہ پہلے ہی یاد رکھیں آپ، ان میں عیسیٰ نہیں. تل کا امتن وہ کون ہیں یہ ابھی ہم ذکر کرتے ہیں، مگر اتنی بات یاد رکھیں کہ ان میں انبیاء نہیں. تل کا امتن یہ ایک جماعت ہے، انسانوں کا ایک گروہ ہے جو کہ اس دنیا میں آیا اور پھر چلا گیا. اب کیسے چلا گیا؟ خلت وہی لفظ جو پہلے آیا تھا، ما محمد الا رسول قد خلت، گزر چکے، وہی خلت آیا ہے. پھر آگے ہے لہا، یعنی اس امت کے، اس گروہ کے اعمال وہی جو اس نے کمائے، اور تمہارے لیے وہ اعمال جو تم نے کمائے، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. دیکھو کتنی خوبصورت یہ نص ہے قرآن کریم کی، اور اس کا مضمون بالکل واضح ہے کہ اس سے پہلے جن انبیاء کا ذکر ہے ان میں حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، اسماعیل ہیں. تو ان انبیاء کا ذکر پہلے ہے. اور چونکہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے، حضرت یعقوب نے یہ نصیحت کی تھی کہ تم یہودیت پہ قائم رہنا اور کوئی دین نہیں اختیار کرنا. پھر ساتھ ان کا یہ بھی زعم تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں. یہ
وہم تھا یہود کا، اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم جو بھی کریں کرتے رہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ دو غلط گمان تھے یہود کے۔ پہلا یہ کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں وصیت کی کہ تم یہودیت پہ رہنا۔ دوسرا وہم کیا تھا، یا زوم کیا تھا، یا غلط عقیدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں وہ عذاب نہیں دے۔ تو ان دونوں باطل وہموں کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ جن اکابرین کی طرف تم نسبت پہ فخر کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم اللہ کے پیارے ہو، یہ غلط ہے۔ کیوں کہ ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب پہلوں کو پچھلے کے بارے میں پوچھنے کا تو تصور ہی نہیں رہا، پچھلوں کو پہلوں کے بارے میں پوچھا جائے، اس کا رد اللہ نے فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں اس سادہ سے ترجمے کے بعد وہ شخص جو اس آیت سے وفات عیسیٰ، کیونکہ اس کا مقصود ہے کہ عیسیٰ کو ہم نے فوت شدہ ثابت کرنا ہے، تو قادیانی حضرات قرآن کی ترجمہ یا تشریح یا تفسیر نہیں کرتے، وہ اپنے عقیدے باطل کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی اہل تفسیر نے اور علماء تفسیر نے تفسیر کے ضابطے میں لکھا ہے کہ تفسیر قرآن جو مقبول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی تشریح کی جائے، پھر اس کو سباق و سیاق میں دیکھا جائے، پھر اس کو لغت عربی کے حساب سے دیکھا جائے۔ اور آج کل جس دور میں ہم ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، قدیم مفسرین حضرات تابعین اور اتباع تابعین سے لے کے اور اس سے پہلے حضرات صحابہ اور جناب رسول اللہ کی تفسیرات ساری کی ساری محفوظ ہمارے سامنے۔ پھر سیوطی نے ابن تیمیہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جو لوگ قرآن کو اپنے مقاصد باطلہ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ تفسیر نہیں ہوتی، وہ تحریف ہے۔ اور مرزا صاحب دیکھیں کیا کہتے ہیں، اور آپ کو کھل کے پتہ چل جائے گا، عام آدمی کو بھی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اس کے ترجمے میں، اس وقت سے جتنے نبی ہوئے ہیں ایک گروہ تھا جو فوت ہو گیا، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ان کے کاموں سے تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں اس آیت کے الفاظ کا خیال رکھا ہے یا اس آیت کے سیاق و سباق کا لحاظ رکھا ہے، یا انہوں نے اس میں تحریف کر کے اپنے مقصود کو ثابت کرنے کی ناکام سعی کی ہے۔ یقیناً یہ آخری بات درست ہے۔ کیوں کہ نہ انہوں نے لغت کے قواعد کا، ضوابط کا، نہ نص قرآن کا، نہ ہی اس کے سباق و سیاق کا اعتبار کیا، اور ایک باطل اسلوب اور نفس پرستی اور تفسیر بالرائے، یعنی اپنی مقصد کے لیے قرآن کو استعمال کرنے کا طریقہ اور اسلوب اختیار کیا۔ اب آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس وقت سے جتنے نبی ہوئے ہیں، یہ کس قرآن کی نص کا ترجمہ ہے؟ قرآن میں ہے تلک امتن، تل کا اس میں اشارہ ہے، امت کا معنی گروہ، جماعت، جو بھی آپ کر لیں، انسانی مجموعہ۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس وقت سے جتنے نبی ہوئے ہیں، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا قرآن حکیم میں کسی مفسر کے لیے اپنی طرف سے زیادتی اور اضافہ کرنا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟
یہ تفسیر ہے یا باطل اسلوب بیان ہے؟ خود سوچ لیں آپ. تو یہ الفاظ قرآنی نص میں موجود نہیں. اب دوسرا لفظ دیکھیں، خلت. ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ خلا یخلو خلوً، اس کا معنی دو آتے ہیں اور دونوں معنی میں قرآن کی آیات استعمال ہوئی. ایک جگہ کو خالی کر دینا، یا مضا یمضی، گزر جانا، جو زمانے کی صفت ہے. ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا. تو یہ دو معنوں کے علاوہ یعنی گزر جانا یا جگہ کو بدل دینا، تیسرا معنی لغت کی کسی کتاب میں موجود نہیں. اور مرزا صاحب نے تیسرا معنی کیا ہے اپنی طرف سے. کیا؟ کہ یہ انسانوں کی جماعت مر چکی. یعنی خلا یا خلو، اس کا یہ معنی نہیں کیا کہ گزر گئے اور منتقل ہو گئے، اس جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، یہ نہیں کیا مر چکے ہیں. تو یہ سوال ہے کہ یہ لغت عربی میں کیا اس کا کوئی شاہد، کوئی نظیر، کوئی دلیل، کسی کتاب کا حوالہ؟ لہذا اس آیت کا کسی کی بھی وفات سے کوئی تعلق نہیں، چاہے جائے کہ عیسیٰ کے ساتھ ہو. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، چلیں جی مرزا صاحب کی بات 2 منٹ آپ مان لیں کہ اللہ نے جن انسانوں کی ذکر کیا ہے وہ انسان تو چلے گئے نا، اور چلے گئے بے معنی اس دنیا سے آخرت میں چلے گئے، تو اس عمومی الفاظ میں عیسیٰ کو بھی شمار کر لیں، وہ بھی چلے گئے. تو سوال یہ ہے کہ تل کا اس میں اشارہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے مشار الیہ جن کی طرف اشارہ کرنا ہے. میں کہتا ہوں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تل کا یہ جو جماعت ہے مجموعہ من الخلفاء ہے، یہ اس دنیا سے چلے گئے. تو لازمی بات ہے کہ پہلے ان کا ذکر ہوگا پھر ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا. تو اب اس آیت کو آپ خود دیکھ لیں کہ اس سے پہلے کن کن کا ذکر ہے. قرآن حکیم میں یہ پہلا پارہ ہے نا، الف لام میم، اس کے آخر کو آپ نکال لیں. اس میں یہ ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، ان کے بچے کون تھے؟ اسماعیل تھے، اسحاق تھے، اور یعقوب نے. انہوں نے کہا اے میرے بیٹو، تم ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب وہ خود کیا جواب دے رہے ہیں؟ 2 آیتیں ذرا دیکھ لیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. یہ سورہ بقرہ کی 132 آیت ہے کہ اللہ نے خبر دی کہ ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، تاکید فرمائی. وصا کا معنی، وصیت کا معنی ہوتا ہے تاکیدی نصیحت. جیسے عموماً اس دنیا سے جاتے وقت اپنے اولاد کو لوگ وصیت کرتے ہیں، یہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. اپنے بیٹوں کو کیا وصیت فرمائی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کو اختیار کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا مگر کہ تم مسلمان ہو. اب آپ خود سوچیں کہ کس دین کی وصیت فرمائی یعقوب نے اپنی ذریت کو، یا بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو ان کے باپ نے یا ان کے بڑوں نے کیا نصیحت کی
کہ اسلام پہ قائم رہنا۔ ایک دوسری آیت، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، یعنی ان کی موت کا وقت آیا، کیا تم لوگ موجود تھے؟ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں انہوں نے یہودیت کی نصیحت کی تھی، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جب موت آنے لگی تو فرمایا ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد۔ اب یہ قرآن اللہ کا کلام جو اللہ شاہد تھا وہ ناطق ہے کہ ابراہیم نے کیا نصیحت کی اپنی اولاد کو، یہ رد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہود کا۔ یعقوب نے کیا نصیحت کی اپنی اولاد کو، رد کر رہے ہیں یہود کا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم تیری رب کی اور تیرے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے۔ کون ہے تمہارے بڑے؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ الہًا واحدا، وہ معبود برحق جو ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے اسلام لانے والے ہیں۔ اب اس آیت کے بعد یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، قصہ وصیت ابراہیم اور یعقوب، اب آپ دیکھیں کن کا ذکر ہو رہا ہے۔ عیسیٰ کا نام نہیں، موسیٰ کا نام نہیں، ان کا نام ہی نہیں ہے قرآن حکیم میں۔ اس کے بعد یہ آیت ہے تلک امۃ قد خلت، جو ہمارا موضوع ہے کہ یہ انسانوں کا وہ گروہ ہے، یا یہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ابراہیم۔ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، اور لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہارے عمل۔ یہ 134 آیت ہے۔ اس سے پہلے 132 آیت میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ تم لوگ اسلام پہ قائم رہنا، یہاں موسیٰ اور عیسیٰ کی بات نہیں ہو رہی، اور یہی اس آیت کا درست مفہوم ہے۔ جو مرزا صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے وہ سب کے سب فوت ہو چکے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ میں قادیانی مربیوں کو بھی کہوں گا اور آپ کو بھی کہوں گا اور اپنے دائی حضرات کو کہ یہ آیات کھول لیں پہلے پارے میں، اور پھر تلک امۃ، اس 132 آیت سے پہلے 34 سے پہلے دیکھ لیں کہ کیا قصہ ہے، کن کا نام آیا ہے، کیا عیسیٰ کا نام ہے، کیا موسیٰ کا نام ہے، تاکہ آپ اس سے پھر ان کی موت ثابت کریں۔ خلط کا معنی ہم نے آپ کو بتا دیا کیا ہے۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ عمومی انبیاء میں عیسیٰ آ گئے، حالانکہ نام نہیں ہے ان کا، آپ خود بہت ان کو شامل کر لیں، تو عیسیٰ کی خصوصیت اور تخصیص کے لیے قرآن حکیم کی کتنی آیات ہیں۔ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ جب اعدائے عیسیٰ نے ان کو احاطہ کر کے مارنا چاہا قتل اور صلب کے ذریعے، سولی کے ذریعے، تو اللہ نے توفی فرما لی، قبضے میں لے لیا، ورافعک الی، اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب کیا جو عموم آپ بنا رہے ہیں، بناوٹی، نام نہیں عیسیٰ کا، مگر چلے پھر بھی ہم مان لیں کہ عیسیٰ بھی پہلے کے نبی ہیں، تو اگر عیسیٰ پہلے کے نبی ہوں اور قرآن کی آیات ان کی تخصیص کر کے ان کو اس عام حکم سے نکال لیں، تو کیا قاعدہ ہے شرعی؟
کہ ہر عام سے جب اس کی تخصیص ہوگی تو جتنے لوگوں کو نکالا جائے گا وہ خود بہت نکل جائیں گے. تو عیسیٰ اگر خلط کا معنی مر جانا بھی ہو تو تب بھی اس سے نکل گئے. تو یہ اس آیت کے بارے میں مختصراً ہماری تشریح تھی، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس آیت سے وفات کو ثابت کرنا یہ انتہائی سفاہت بھی ہے، غباوت بھی ہے اور خیانت بھی ہے. اللہ کرے کہ قادیانی امت مرزا صاحب کی اس خیانت سے محفوظ رہے، اور پوری عمومی بشریت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس جسارت سے مطلع ہو جائے کہ یہاں پہ نہ عیسیٰ کا ذکر ہے، نہ موسیٰ کا ذکر ہے، نہ کسی اور کی موت کا ذکر ہے. اور یوں ہم نے اس آیت سے بھی مرزا صاحب کے شعبے کا ازالہ ختم کر دیا. اور میری دعوت ہے ناصحانہ مربیان قادیانیت کو کہ وہ اس مرزا کے اسلوب کو بالکل باطل، سراسر آیت کے خلاف، سباق و سیاق کے خلاف سمجھے اور توبہ کریں، اور اپنی ہدایت کا بھی ذریعہ سمجھیں ہمارے اس بیان کو. اللہ سے دعا ہے وہ اسے قبول بھی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے ہماری اس مجلس کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.